السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ تمام حضرات کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ کیا کر رہے تم لوگ؟ کیوں کر رہے تم یہ؟ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کیا تم فلسطینیوں کی طرح برباد ہونا چاہ رہے ہو؟ بولو۔ سگریٹ پھونک رہے یا رسول اللہ؟ تم سگریٹ پی کے یا رسول اللہ بولو گے؟ پاکٹ ڈال کر یا رسول اللہ بولو گے؟ یہ تمہاری محبت ہے؟ چار مینار کے سامنے ایک ڈی جے کا آگ لگ گئی، اس کو کیا کیسے آگ لگی؟ ارے آقا جب آئے تو ایران کے آگ ٹھنڈے ہو گئے تھے دیوانوں۔ السلام علیکم دوستوں، چار مینار کے پاس جو کچھ بھی ہوا اس سے متعلق بیرسٹر اسدالدین اویسی نے ایک بہترین بیان دیا ہے۔ جلسہ رحمت للعالمین جو کہ دارالسلام میں منعقد کیا گیا تھا، اور جو کچھ درگاہ والے لوگ جو جلوس وغیرہ منعقد کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی یہ بیان سننا چاہیے۔ میرے نوجوانوں، میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، شاید آپ کو کوئی پسند نہ آئے، مگر اتنا سننے کے بعد کیا تم آئندہ سال ڈی جے کے سامنے ناچو گے؟ کیا تم اتنا سب سننے کے بعد تم آئندہ سال یا 12 ربیع الاول کو میوزک لگا کر ناچو گے؟ کتنے لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ آئندہ سال جب اگر میلاد کی ریلی ہم نکالنے کا فیصلہ کریں گے تو کتنے لوگ ڈی جے کو نہیں لے کے جائیں گے؟ تم کو اللہ کا واسطہ دے کر بول رہا ہوں، سوچ سمجھ کر ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ آج تم ہاتھ اٹھاؤ گے کل حشر کے میدان میں یہ گواہ بنے گا۔ کتنے لوگ آئندہ سال ڈی جے نہیں لگاؤ گے؟ وعدہ کر رہے ہو؟ وعدہ کر رہے ہو؟ اب ایک اور سوال کا جواب دو، اگر کوئی ڈی جے نکالے گا تو سمجھاؤ گے اس کو؟ سمجھاؤ گے اس کو؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو میرے بھائی، ہم ان کے غلاموں کے غلام کی پیروں کی دھول نہیں ہیں۔ ہم آقا دو عالم کی آمد کا جشن ڈی جے سے کرتے ہیں۔ ارے غریبوں کو کھانا کھلاتے، کھانا کھلاؤ، شادیاں کراؤ، کوئی خون کا عطیہ دیتے، بہت اچھا ہے، مگر یہ ڈی جے میوزک کے ساتھ تم شیطانوں کی طرح ناچ رہے ہو۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو قوم اپنے تمدن، ثقافت، اپنے عقائد و نظریات، اطوار اور عادات سے بے تعلق ہو کر دوسری قوموں کی عادتوں کو اپنائے گی، تم اپنی خبر کو کھود رہے ہو۔ یاد رکھو، تم دوسری قوموں کی عادتوں کو اپنا رہے ہو۔ وہ ڈی جے نکالتے تو میں بھی ڈی جے نکالوں گا؟ نہیں، تم دوسروں کو نے ڈی جے نکالا، ہم بھی نکالیں گے۔ انہوں جلوس نکالے، ہم بھی جلوس نکالیں گے۔ انہوں ناچ رہے، ہم بھی ناچیں گے۔ انہوں بھی نعرے لگا رہے، ہم بھی نعرے لگائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تم اگر دوسری قوموں کی تقلید کرنے لگے، یاد رکھو اپنے ہاتھ سے تم اپنی خبر کھود رہے ہو۔ تم اپنے ہاتھ سے خبر کھود رہے ہو۔ حسن و جمال اپنی ذات کی جلوہ نمائی میں ہے، یاد رکھو۔ تم بہروپیے بن رہے ہو، بہروپیے بن رہے ہو۔ چار مینار کے سامنے ایک ڈی جے کا آگ لگ گئی، اس کو کیا کیسے آگ لگی؟ ارے آقا جب آئے تو ایران کے آگ ٹھنڈے ہو گئے تھے دیوانوں۔ آقا جب آئے تو فارس کے آگ ٹھنڈے ہو گئے، اور تم آقا کے نام پر جلوس نکالے، تمہاری ڈی جے کی لاری میں آگ لگ گئی۔ ذرا تو شرم رکھو، ذرا تو خیال رکھو کہ تم کس کے نام کا صدقہ کھا رہے ہو۔ تم یہ بھول جا رہے ہو کہ کل جب حشر کا میدان ہوگا، ہم سب جمع ہوں گے، جب میزان کے پاس ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اللہ حکم دے گا کہ ہم جیسے گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ میرے امتی کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر فرشتوں کو بولیں گے نہیں, اسد الدین اویسی کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے. فرشتے بولیں گے اللہ کا حکم, بولے نہیں, میرے امتی کو نہیں لے جا سکتے. اللہ بولے گا دوبارہ لاؤ اس کا, پھر سے اس کے اعمال کو تولو. اعمال تولے جائیں گے, اسد الدین کے گناہ زیادہ ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آیا کہ اپنے گریبان سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکال کر اس میزان پہ رکھیں گے, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ بولے گا ارے اس کا تو نیکیاں بڑھ گئے, اس کو جنت میں داخل کرو. وہ آدمی خوش ہوگا, چیخ مارے گا اور بولے گا آپ کون ہیں, آپ کون ہیں جو مجھے جہنم سے بچا لیے. تو رحمت العالمین فرمائیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, میرے امتی میں تو مجھ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا تھا, میں اس درود و سلام کو تیرے اعمال میں رکھا اور تیرے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. میرے بھائی نیک بنو میرے دوستو. کیا تم کو اتنا بھی تم نہیں دیکھ رہے کہ فلسطین میں 40,000 غزہ میں لوگ مارے گئے, 12 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے, گھر نہیں ہے. یہ تو ٹینٹ بہت اچھا ہے, یہ اس میں پانی لیک نہیں ہو رہا ہے, کپڑوں کے ٹینٹ میں فلسطینی رہ رہے ہیں, کپڑوں کے ٹینٹوں میں. اور جب 11 ربیع الاول آیا تو جن کے بچے مر گئے, جن کے باپ مر گئے, جن کی ماں مر گئی, جن کی بہن مر گئی, جن کا گھر توڑ دیا گیا, جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں, جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے, وہ ان کپڑے کے ٹینٹوں میں جمع ہو کر کہہ رہے طلع البدر علینا, آقا کے میلاد کا جشن منا رہے ہیں. یہاں پر تمہارے گھروں کو کوئی نہیں توڑا, تمہاری ماں کو کوئی نہیں مارا, تمہارے باپ کو کوئی نہیں مارا, تمہارے سر پر چھت ہے, تمہارے پاس غریبی ہے, مگر سر آسمان تو زندگی تم نہیں گزار رہے. ان فلسطینیوں سے عبرت حاصل کرو. کیا 12 ربیع الاول آیا تو گانا گا رہے ہیں طلع البدر علینا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ناشکری ہے میرے بھائی کہ ہم جس کے نام کا صدقہ کھا رہے ہم اس طرح کے مظاہرے کریں گے. ایک دوسرے سے ایک محلے کا گروپ دوسرے محلے کو, انہیں کون لڑ لے رہے آپ. ارے زندہ بچیوں کو دفناتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. لوگ قبیلوں میں لڑتے تھے, آقا نے کہا تم بھائی ہو, 2 بھائی لڑیں گے, کیوں لڑیں گے؟ نہیں تو بہت بچوں کو لے کے اینٹ رہا کیا لڑ رہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ لگا رہے اور لڑ رہے. کبھی تو خیال رکھو, اتنی تو حیا رکھو. دنیا تم کو دیکھ کر ہنس رہی ہے, پتھر مار رہے گھروں پر, کیا کر رہے تم؟ بعض لوگ منہ میں باکٹ ہے, منہ میں ڈال رہے, کیا ہے انہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے. سگریٹ پھونک رہے, یا رسول اللہ, تم سگریٹ پی کے یا رسول اللہ بولو گے؟ باکٹ ڈال کر یا رسول اللہ بولو گے؟ یہ تمہاری محبت ہے؟ بے شرمو, تم اپنے باپ کے سامنے سگریٹ پی سکتے, تم اپنے باپ کے سامنے ناچ سکتے, اور تم کس کا نام لے کر ناچ رہے تھے اس دن جو ہم کو حشر کے ان کی شفاعت سے ہم جہنم میں نہیں جنت میں جائیں گے. نوجوانوں تم کیا گڑے میں گر رہے ہو, برباد ہو جاؤ گے تم اغیاروں کی تہذیب کو اپنا رہے ہو. تم کو فخر نہیں ہے تم مسلمان ہو, تم کو اس بات کا اطمینان نہیں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, تم کو اس بات کا غرور نہیں ہے کہ ہم جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے رہیں گے اس وقت تک دنیا میں قیامت نہیں آئے گی. کیا کر رہے تم لوگ, کیوں کر رہے تم یہ, کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کیا تم
फलस्तीनियों की तरह बर्बाद होना चाह रहे हो? बोलो, क्या तुम लीबिया में जो बर्बादी होना चाहते हो, क्या तुमको दिख नहीं रहा है अतराफ में तुम्हारे क्या हो रहा है? मगर नहीं, हैदराबाद में तुम्हारी ताकत सियासी जमात है, तुम्हारी दुआओं से तो हम जो चाहे कर लेंगे। नहीं नौजवानों, बदलो अपने आप को। अगर तुम नहीं बदले तो याद रखो तुम अपनी खबर को खोद रहे हो, तुम गैरों की तहजीब को अपना रहे हो। अरे कम से कम जुलूस में तो डीजे नहीं, बल्कि मैं तो तेलंगाना हुकूमत से ये अपील करूंगा, किसी भी मजहब का जुलूस हो उसमें कोई डीजे नहीं आना चाहिए, चाहे मुसलमानों का हो, हिंदू का हो, किसी का भी हो। क्यों डीजे होना चाहिए? रिलीजियस प्रोसेशन में डीजे का क्या काम? अगर किसी को डीजे होना तो जाओ, जाके उन क्लबों में बैठो जहां पर फहिशा हरकतें होती हैं, जहां पर नंगा नाच होता है। मगर कम से कम मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, हमारे आका रहमतुल्लाह आलमीन का नाम लेकर तो तुम मत नाचो। ऐसा ऐसा उछल रहे, क्या हो गया तुम लोगों को? तुम इस तरह उछल रहे हो। अरे तुमको उछलना उस वक्त है जब तुम किसी एक वली के सामने बैठकर अपने दिल पर ज़र्ब मारो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब तुमको मालूम होगा ये दीन क्या है, तुम सिर्फ फोन 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 फोन। क्या तुम इतना सब सुनने के बाद तुम आइंदा साल या 12 रब्बीउल अव्वल को म्यूजिक लगाकर नाचोगे? कितने लोग ये फैसला करेंगे कि आइंदा साल जब अगर मीलाद की रैली हम निकालने का फैसला करेंगे तो कितने लोग डीजे को नहीं लेके जाएंगे? तुमको अल्लाह का वास्ता देकर बोल रहा हूं, सोच समझ कर हाथ उठाओ, क्योंकि आज तुम हाथ उठाओगे कल हशर के मैदान में ये गवाह बनेगा। कितने लोग आइंदा साल डीजे नहीं लगाओगे? वादा कर रहे हो? वादा कर रहे हो? इतना सब बोलने के बाद भी फिर भी कुछ नौजवान अगले साल आप देखेंगे डीजे निकालेंगे और नाचने वाले भी नौजवान रहेंगे, झंडियाँ लेके नाच रहे कर रहे, जो म्यूजिकां लगा के। तो देखिए ये जो ऑर्गेनाइज कर रहे जितने भी दरगाह वाले जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना भाई, फिर आप जिम्मेदारी लो ये डीजे विजे की। अब नहीं जिम्मेदारी लो, क़यामत के दिन भी जिम्मेदारी लो। आज के वीडियो में बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।